وہ گمراہ ہیں، حالانکہ یہ دونوں کتاب پڑھتے ہیں۔ آج سیم یہی معاملہ ہے، مسلمانوں کی فرقہ بندی کا یہی سیم نقشہ ہے جو یہود و نصارہ کا تھا۔ آج ہمارے یہاں بھی ایک جماعت دوسرے جماعت کو غلط کہتی ہے، وہ کہتے ہیں وہ کافر ہیں، وہ کہتے ہیں وہ کافر ہیں، حالانکہ دونوں قرآن پڑھتے ہیں، حالانکہ دونوں قرآن پڑھتے ہیں۔ اور میں کہتا ہوں یہ دونوں ناحق ہیں، یہ دونوں باطل پرست ہیں۔ یہ جیسے یہودی جھوٹے، نصرانی جھوٹے، ایسے موجودہ دور میں جو ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، یہ دونوں جھوٹے ہیں، یہ دونوں جھوٹے ہیں۔ سچے کون ہیں؟ اللہ نے فرمایا سچا وہ ہے جو ملت ابراہیمی کو پکڑے ہوئے ہے، ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہے۔ ما کان ابراہیم یہودیوں ولا نصرانیہ، ما کان ابراہیم یہودیوں ولا نصرانیہ، ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے۔ تو تم ابراہیم کے معاملے میں جھگڑ رہے ہو کہ ابراہیم ہمارے ہیں، وہ کہہ رہا ہے ابراہیم ہمارے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ابراہیم نہ تو یہودی تھے اور نہ ہی نصرانی تھے، بلکہ وہ تو سچے پکے مسلمان تھے۔ آج بین ہی یہی نقشہ ہے، وہ کہہ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہیں، وہ کہہ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہیں۔ میں کہتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ تمہارے ہیں نہ ان کے ہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومن ہیں، مشرک نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کی دعوت نہ دی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت کی دعوت نہ دی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پرستی کی دعوت نہ دی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مراقبے اور مکاشفے کی دعوت نہ دی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے درگاہوں، مزاروں، چبوتروں، شدوں، علموں کو پوجنے کی دعوت نہ دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علاوہ کسی اور کے پیچھے چلنے کی دعوت نہ دی۔ بلکہ ہم نے خود نبی کی سیرت طیبہ کا، احادیث صحیحہ کا جب مطالعہ کیا تو ہم نے دیکھا کہ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق اعظم کے ہاتھ میں کہیں تورات مل گئی، وہ تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئی، وہ تورات کے کچھ نسخے ملے، مسجد نبوی کے ایک گوشے میں آ کر کے بیٹھ کر کے پڑھنے لگے، اللہ کے نبی کو دکھا کر کے اللہ کے نبی یہ تورات ملی ہے، میں ذرا سا اس میں کچھ پڑھتا ہوں، اور یہ جا کر کے مسجد نبوی کے کونے میں پڑھنے لگے۔ ادھر وہ اپنا منہمک ہیں پڑھنے کے اندر، اور ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک غصے سے سرخ ہوتا جا رہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے نبی کے چہرے پر نظر دوڑائی تو دیکھا آپ کا چہرے مبارک غصے سے سرخ ہوتا جا رہا ہے۔ حضرت ابوبکر نے کہا ثقلت قومک یا عمر، عمر تیری ماں تجھے گم کر دے، اما تراد الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کے چہرے مبارک کی طرف نہیں دیکھ رہا ہے، تو کیا کر رہا ہے؟ نبی کے چہرے کی طرف دیکھ۔ نبی کے چہرے کی طرف دیکھا تو نبی علیہ السلام غصے میں بھرے ہوئے تھے، دو زانو ہو کر کے نبی کی خدمت میں بیٹھ گئے، کہنے لگے رضینا باللہ ربا، اے اللہ کے نبی ہم اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا، اسلام کو اپنا دین مانتے ہیں، اے اللہ کے نبی اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں اور آپ کو اپنا نبی مانتے ہیں، اور دین اسلام کو میں مانتا ہوں، اے اللہ کے نبی میں نے غلطی کیا کری؟ آپ نے فرمایا عمر تجھے نہیں معلوم ہے میرے ہوتے ہوئے توریت پڑھ رہے ہو، میرے ہوتے ہوئے توریت پڑھ رہے ہو، والذی نفسی بیدہ، اللہ کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر موسیٰ بھی زندہ ہو کر کے آ جائیں انہیں بھی میری اتباع کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہوگا، انہیں بھی میرے پیچھے چلنا پڑے گا۔ یہ موسیٰ کون ہے؟ یہ موسیٰ کون ہے؟ موسیٰ کون ہے؟ یہ ہماری قوم کا حال یہی ہوتا ہے۔ کسی نے کہا، کسی گاؤں میں مولوی صاحب پہنچے، کہنے لگے اماں چلو تقریر ہو رہی ہے، مولوی صاحب آئے ہیں، کہنے لگے ہم کو سب معلوم ہے۔ کہیں کیا معلوم؟ آج کل ہوتا، ان سے کہو چلو تقریر سننے کے لیے مولانا آئے ہیں، چلو کہتے ہیں ہم کو سب معلوم ہے۔ مولوی لوگ کیا کیا بتاتے ہیں ہم کو سب معلوم ہے۔ کیا معلوم ہے؟ کہنے لگے معلوم ہے، چندہ مانگنے آئے ہوں گے۔ بولے نہیں، دین کی باتیں بتلانے کے لیے آئے ہیں۔ کہنے وہ ہمیں دین کی بھی باتیں معلوم ہیں۔ تو بڑھیے سے اس نے کہا کہ کیا دین کی باتیں معلوم ہے، تم بتاؤ تم کس کی امت ہو؟ تو کانگریس پارٹی کی حکومت تھی، کہنے لگی میں اندرا گاندھی کی امت ہوں۔ تو ہم نے کہا موسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ ایک بچہ کہتا ہے صحابی رسول ہے۔ علم کی بات ہے۔ بہرحال میرے عزیز، میرے بچے، حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ جلیل القدر نبی ہیں، رسول ہیں، اولو العزم نبی ہیں، جنہوں نے اللہ عز و جل سے کلام فرمایا، گفتگو، وکلم اللہ موسیٰ تکلیما،
خصوصیت کے ساتھ اللہ نے ان سے تذکرہ فرمایا کہ موسیٰ نے مجھ سے گفتگو کری، موسیٰ نے مجھ سے بات چیت کی۔ موسیٰ وہ جلیل القدر رسول ہیں، نبی ہیں، اگر وہ زندہ ہو کر کے آ جائیں اور ان کا قانون نہ چلے، ان کی کتاب میں لکھی ہوئی شریعت نہ چلے، ان کا دین نہ چلے، ان کا مذہب نہ چلے، ان کی بات نہ چلے، جو معصوم ہیں، جنتی ہیں، اولو العزم نبی ہیں، جن کا مقام اور مرتبہ بلند ہے، تو بتاؤ نبی کے زمانے میں نبی کا دین نہ چلے تو نبی کی رسالت کے زمانے میں کسی امتی کا بنایا ہوا دین چل سکتا؟ یہ بات کیوں نہیں یاروں کی سمجھ میں آتی ہے؟ میں ابھی آؤں گا، بہت قریب سے سمجھاؤں گا، بہت قریب سے سمجھاؤں گا انشاءاللہ۔ مسئلہ سمجھ کے جانا انشاءاللہ تعالی، مسئلہ سمجھنا، مسئلے کو سمجھ لو، کسی مولوی کے چکروں میں نہ آنا۔ یہ مولوی تمہیں ڈبو دے گا۔ ملک کے وکیل سدھر جائیں اور دین کے مولوی سدھر جائیں تو دونوں صحیح ہو جاتے ہیں، ملک بھی محفوظ ہو جاتا ہے، دین بھی محفوظ ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ روٹی بوٹی کے چکروں میں، نیاز اور فاتحے کے چکروں میں ان مولویوں نے بیڑا غرق کیا ہوا امت کا۔ جگہ جگہ فرقے بندی، جگہ جگہ جماعت بندی، جگہ جگہ چھوٹی چھوٹی آفس کھولتے ہیں، اسلام کے نام پر، دین کے نام پر، لوگوں کے ایمان پر ڈاکے ڈالتے ہیں، خود قرآن و حدیث پڑھ کر مطلب نکالتے ہیں اپنی اپنی مرضی، ایسے مطلب اور ایسے مفہوم نکالتے ہیں رب کی قسم کہ وہ جن کے مقلد ہیں وہ اگر سنیں تو کانوں پہ ہاتھ رکھ دیں، یا اللہ اس آیت کا مفہوم تو میں نے بھی نہیں سمجھا جو میرا مقلد سمجھ گیا 1400 برس کے بعد۔ واللہ بتلا رہا ہوں اور میں بتاؤں گا انشاءاللہ اس کی کچھ مثالیں۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فرمایا؟ حضرت عمر بن خطاب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو کان موسیٰ حیا، اگر موسیٰ زندہ ہو کر کے آ جائیں، لما وسعہ الا اتباعی، تو میری اتباع کے سوا انہیں اور کوئی چارہ نہ ہوگا۔ ولو اتبعتموہ وترکتمونی لضللتم عن سواء السبیل، اور اے میری امت کے لوگوں، اگر تم نے ان کی اتباع کر بھی لی، ان کی پیروی کر لی اور مجھے چھوڑ دیا تو صراط مستقیم سے ہٹ کر گمراہی کے راستے پہ چلے جاؤ گے۔ یہ ہے ہمارے نبی کا مقام، یہ ہے ہمارے نبی کا مرتبہ، ہمارے نبی کا مقام اور مرتبہ۔ اللہ ہم سے پوچھو، صبح و شام یہ مولوی ہمارے خلاف گلے پھاڑ پھاڑ کر کے چیختا ہے، یہ گستاخ رسول ہیں، یہ گستاخ رسول ہیں، یہ گستاخ رسول ہیں، یہ غدار مصطفیٰ ہیں، یہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غدار ہیں۔ کیوں؟ انگوٹھا نہیں چومتے، نیاز نہیں کرتے، فاتحہ نہیں کرتے، قبر نہیں چومتے، مزار نہیں چومتے، اولیاء کو نہیں مانتے، اماموں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ ظالموں، مولویوں، میں عوام کی بات نہیں کر رہا، عوام سے میں معذرت کے ساتھ، مولویوں کی وکالت نہ کرنا، یہ مولوی تمہاری قبر میں نہ سوئے گا، واللہ مرو گے، جنازے کی نماز پڑھائے گا، 4 میٹر کا کپڑا کرتے کا لے کے جائے گا ایکسٹرا۔ ہاں، یہ مولوی اللہ اسے ہدایت عطا فرمائے، بولو آمین۔ انہوں نے بیڑا غرق کیا ہے ان عوام کا، بیچاروں کا۔ اور کچھ کھانے پینے والے چمچ ہوتے ہیں مولوی صاحب کے، ان کو بھی تکلیف ہو جائے گی کیونکہ پیٹ پہ زد پڑے گی، روٹی نہیں ملے گی، بوٹی نہیں ملے گی، تو پھر وہ چمچے کہاں سے کھائیں گے؟ تو اس لیے یہ چمچے گرم رہتے ہیں تھوڑے، ان کے چاروں طرف رہنے والے، یہ بھی اس کی وکالت کرتے ہیں، انہیں بھی چھوڑو۔ لیکن میں مولویوں سے بھی درخواست کروں گا، علماء سے بھی درخواست کروں گا اپنے ملک کے، اگر تمہارے دل میں ایمانی غیرت ہے، واقعی تم مومن ہو، اللہ کے لیے میری آوازیں سن رہے ہو، کہیں چھپے ہوئے بیٹھے ہوئے ہوگے گلیوں میں، مجھے یہ بھی پتا ہے، سن رہے ہو، اللہ کے لیے توبہ کر کے اٹھنا، توبہ کر کے اٹھنا، ورنہ قیامت کے دن میرا ہاتھ ہوگا، تمہارے گریبان ہوں گے۔ اللہ کے ہاں تم یہ نہیں کہہ سکتے اللہ میں تو دارالعلوم کا فارغ تھا، مجھے میرے استاد نے جو پڑھایا وہ اتنی میں جانتا ہوں۔ نہیں، اس فقیر نے بھی تمہیں بتلایا ہے کہ حقیقی دین، حقیقی اسلام کیا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، درخواست میں یہ کروں گا کہ آپ نہایت ہی تعصب کی چادروں کو اپنے دماغوں سے، اپنے ذہنوں سے تھوڑی دیر کے لیے ہٹا کر ان باتوں کو سنو۔ یہ بنیاد ہے، یہ اساس کہ نبی کا دین نہ چلے، نبی کا مسئلہ نہ چلے، نبی کی تورات نہ چلے نبی کے زمانے میں، تو بھلا بتاؤ کسی اور امتی کا دین چل سکتا؟ کسی مولوی کا فتویٰ چل سکتا؟ نہیں چل سکتا۔ ہمارے نبی کا مقام اور مرتبہ، اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے، سنو،
ہم کیوں نبی نبی کرتے ہیں؟ یہ صرف نبی نبی گاتے ہیں، نبی نبی یا 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 ڈانس کرتے ہیں۔ نبی کا نام نہ لیں تو کوئی ٹکڑا نہ ڈالے، نبی کا نام نہ لیں تو یہ ان کو کوئی کھانا نہ پوچھے۔ یہ نبی کے نام پر روٹیاں سینکتے ہیں، ہم نبی کے نام پر چندے نہیں کرتے، نبی کے نام پر روٹیاں نہیں سینکتے مولویوں۔ ہم لوگوں کو نبی کی باتوں کو ان کے سینوں کے اوپر تحریر کرتے ہیں۔ ہم لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ صرف نبی 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 کرنے سے کام نہیں چلے گا، نبی نے جو کہا ہے وہ بھی مانگو۔ محبت ہے محبت ہے محبت ہے محبت ہے، ٹھیک ہے محبت ہے، لیکن محبت کا مطلب کیا ہے؟ محبت کا مطلب یہی ہے کہ رٹتے رہو محبت ہے محبت ہے محبت۔ محبت کا مطلب یہ نہیں ہے بیوی سے شوہر کو محبت ہے، شوہر کو بیوی سے محبت ہے، بیٹے کو ماں سے محبت ہے، ماں کو بیٹے سے محبت ہے، باپ کو بیٹے سے محبت ہے، بیٹے کو باپ سے محبت ہے۔ اب باپ پیاسا مر رہا ہے، باپ نے کہا میرے بیٹے ایک گلاس پانی لے کے آ جا، مجھے پیاس لگی ہے ایک گلاس پانی دے دے۔ بیٹا کہے ابو تیرے پاؤں دبا دوں، مالدار ہے تو موقع ملے تو گلے ہی دبا دوں۔ ہاں ہندوستان میں ایسے کیسز ہوتے ہیں کہ شراب پینے کے لیے پیسے مانگے باپ سے، باپ نے نہیں دیے، پٹک کے مار ڈالا اس کو۔ نیوز آئی ہے، خبر آئی ہے اخباروں میں۔ بے مروتی کا دور آ رہا ہے یہ۔ اللہ ہمارے بچوں کو اس سے محفوظ رکھے اور ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، اور ہمیں اپنے ماں اور باپ کی عزت اور ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باپ کہہ رہا بیٹا ایک گلاس پانی پلا دے، کہا ابو تجھ سے بڑی محبت ہے، بابا بڑی محبت ہے۔ بیٹا میرا گلا سوکھ رہا ہے، ایک گلاس پانی دے دے پینے کے لیے۔ وہ کہے نہیں بڑی محبت ہے، سب کچھ کہو یہ مطلب اس کو محبت کہیں گے، اس کو دوستی کہیں گے، اسے مقام اور مرتبے کو پہچاننا کہیں گے؟ نہیں، فرما بردار بیٹا وہ ہے کہ باپ نے کہا اور فوری وہ چیز فوری طور پر اس کے سامنے حاضر کر، جو حکم کی تعمیل کرے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا محبت کا معیار یہ ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اتباع کرو، پیروی کرو کرو کرو، عمل کرو، نبی کے پیچھے چلو، تب محبت یہ علامت ہے، یہ نشانی ہے محبت کی۔ تو جو کرتے ہیں وہ حقیقی طور پر نبی سے محبت کرتے ہیں، اور جو صرف محبت رکھتے ہیں اور حکم فرما برداری نہیں کرتے وہ خلاص وہ جھوٹے دائی ہیں، وہ جھوٹے دعوے دار ہیں محبت کے۔ تو آج ہمیں یہی بدنام کیا جاتا ہے۔ آؤ ہم سے سنو مقام مصطفیٰ کیا ہے، منصب مصطفیٰ کیا ہے، مقام نبوت کیا ہے۔ ہم نے نبی علیہ السلام کے سوا کسی کو کوئی اور دوسرا امام نہیں بنایا، ہم نے نبی کے سوا کسی کو اپنا امیر نہیں بنایا، ہم نے نبی کے سوا کسی کو اپنا معلم نہیں بنایا، ہم نے نبی کے سوا کسی کو اپنا مقتدا اپنا پیشوا نہیں بنایا۔ ہم نے نبی علیہ السلام کو سب کچھ دیکھا، انہی کے لیے سب کچھ ہم نے قربان کر دیا۔ ہمارے نبی کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں سویا ہوا تھا، فرشتے آئے، دو آدمی آئے، کہنے لگے اس کو تولو، اس کو تولو، اس کا وزن کرو، اس آدمی کا وزن کرو جو سویا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترازو نصب کیا گیا، ترازو نصب کیا گیا اور مجھے ترازو کے ایک پلڑے پہ رکھا گیا۔ کہنے والے نے کہا کہ ایک آدمی کے مقابلے میں اس کو تولو۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے ایک کے مقابلے میں تولا گیا، میرا وزن اس کے مقابلے میں بھاری رہا۔ کہنے والے نے کہا اسے 10 کے مقابلے میں تولو۔ ترازو کے دوسرے پلڑے پر 10 آدمی کو بٹھایا گیا اور مجھے تنہا ایک پلڑے پر بٹھایا گیا، تولا گیا، 10 کے مقابلے میں بھی میرا وزن سب سے بھاری رہا۔ کہنے والے نے کہا 100 کے مقابلے میں تولو، 100 کے مقابلے میں تولا گیا، پھر بھی میرا پلڑا سب سے بھاری رہا۔ کہنے والے نے کہا 1000 کے مقابلے میں تولو، 1000 کے مقابلے میں بھی تولا گیا، پھر بھی میرا پلڑا سب سے بھاری رہا۔ اللہ اکبر، آواز آئی کہ اے میرے فرشتوں، کہنے والے نے کہا ارے یہ 1 نہیں، 10 نہیں، 100 نہیں، 1000 نہیں، روئے زمین کو ایک ترازو کے پلڑے پہ رکھ دو، تنے تنہا نبی کو ایک ترازو کے پلڑے پہ رکھ دو، پھر بھی مصطفیٰ کا مقام سب سے بلند رہے گا۔ یہ ہے ہمارا عقیدہ اور ہمارا ایمان۔ ہم کوئی للو پنچو جمن سبراتی نہیں ہیں کہ ٹرخا دو ایسے ہی۔ اور ہم نے کہا
یہ نبی کا گوشت پوشت نہیں تولا جا رہا تھا، نبی کی ہڈی نہیں تولی جا رہی تھی، نبی کے چمڑے خون